ناظرین، حیض کیا ہے؟ عورتوں کو حیض کیوں ہوتا ہے؟ عورت کے حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے اور قرآن پاک میں حیض والی عورتوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حیض کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں عورت کے حیض کے ایام اور وسائل کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ: اور تم میں سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حیضیہ عورت کے بارے میں یہودیوں کا یہ طرز عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جب کہ وہ حیضہ ہو جائیں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ کرام حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں یہودیوں کی مفاقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفتاً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہیں۔ حیض سے مراد وہ چیز ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت حوا نے جب شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا اسی وقت سے یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ لگ گیا۔ بعض حضرات اس کی ابتدا اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن یا 10 راتوں سے زیادہ آئے تو وہ 10 دن سے زائد ہوگا، وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ سے مراد عورت سے نکلنے والا وہ خون ہے جو نہ حیض کا خون ہے نہ نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔
حدیث کے بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایت بھی موجود ہے جن میں کہا گیا ہے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تانگ جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی وجوہات کہی گئی ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ بعض صحیح حدیث اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو کہ حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں۔ اگر ان ایام میں مسلسل مسئلہ نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہ ہو، لہٰذا ان ایام میں ذکر و اذکار اور دعا کر سکتی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ معاف ہے یعنی قضا بھی لازم نہیں۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ بستری کی وجہ سے ہو یا حیض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ غسل نہ کرے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔